آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع ومسئول عن رعیتہ، والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها، متفق علیہ۔ یہ حدیث جس سے ہم آج کی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے شوہروں کے حقوق اور اولاد کے حقوق، تو میں اختصار سے چند چیزیں دونوں پہلوؤں پر، شوہروں کے حقوق کے باب میں بھی اور اولاد کے حقوق کے باب میں بھی عرض کرتا ہوں۔ جس حدیث نبوی سے ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، سو یہ متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، لوگو سن لو، تم میں سے ہر ایک شخص ایک نگران ہے، تم میں سے ہر ایک شخص کی حیثیت اور ذمہ داری نگران کی سی ہے، لہذا ہر شخص نگران بھی ہے اور اس ہر شخص کی ایک رعیت بھی ہے کہ جس کی نگرانی کرنا اس کی ذمہ داری میں ہے، لہذا اس سے اپنی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے رعایا کا کتنا خیال رکھا، اپنی واجبات کتنے ادا کیے، اپنے حقوق کس طرح پورے کیے۔ اس باب میں پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حتیٰ کہ جو حکمران ہوتا ہے، ملک کا حکمران، وہ پوری قوم اس کی رعیت ہوتی ہے، اس سے ملک کی پوری قوم کے حال احوال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ایک مرد، ایک شخص اپنے بیوی بچوں کے اوپر راعی، نگران ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر شوہر کو، ہر مرد کو اپنے پورے گھر کا نگران بنایا ہے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر اور اہل و عیال پر نگران اور منتظم اور ذمہ دار بنایا ہے، اور جو مرد ہے وہ گھر کے پورے نظام کا راعی ہے، نگران ہے، اس لیے کہ اور اس سے پھر اپنے گھر کا، اہل و عیال کا، رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس طرح عورت اس مرد کے گھر کی امانت کی نگران ہے۔ عورت سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنے شوہر کی جو امانتیں تھیں گھر میں، جن کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی، شوہر کے بہاف پر تم انہیں کس حد تک پورا کرتی رہی ہو۔ گویا ہر شخص سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کی نسبت باز پرس ہوگی، اور شوہر کو پورے گھر کا، بیوی اور بچوں سمیت گھر کے نظام کا نگران بنایا، قوام بنایا، منتظم بنایا، اس لیے کہ گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتا ہے۔ خواتین اس نقطے کو غور سے سمجھیں کہ ہر گھر ایک چھوٹی سی سلطنت کی مانند ہے، اور سلطنت دو سربراہوں کے ساتھ نہیں چلتی۔ کسی بھی سلطنت کو، ریاست کو، کسی بھی نظام کو کامیابی سے چلانا ہو تو اس سلطنت، اس ریاست اور اس نظام کے لیے ایک کو سربراہ
ماننا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، اس کی فائق حیثیت کو قائم کیا جاتا ہے، تب وہ نظام قائم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے باب میں بھی یہی فلسفہ سمجھایا ہے اور ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ زمین و آسمان کی ساری کائنات، اس کا خالق و مالک اور رب ایک ہے۔ فرمایا اگر ایک نہ ہوتا اس کا خالق و مالک اور اس نظام کو چلانے والا، بلکہ ایک معبود سے زیادہ معبود ہوتے، تو زمین و آسمان کی کائنات پھر ٹکرا جاتی۔ یہ نظام جس حسن و خوبی سے اور وحدت اور یگانگت کے ساتھ چل رہا ہے، یہ نظام یوں نہ چلتا۔ تو نظام خواہ پوری کائنات کا ہو، خواہ ریاست کا ہو، خواہ ایک گھر کا ہو، نظام ہوتا ہے، اسے یگانگت اور خوبی اور خیر و عافیت کے ساتھ چلانے کے لیے لازم ہے کہ ایک کو سربراہ بنایا جائے اور باقی اس کی سربراہی کو تسلیم کریں۔ یہی فلسفہ اللہ رب العزت نے گھر کے نظام میں وضع کیا کہ شوہر کو بوجود گھر کے پورے نظام کا سربراہ بنایا ہے، نگران بنایا ہے۔ اس وجہ سے عورتوں پر تمام جائز امور میں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی میں نہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی میں نہ ہو، تمام جائز امور میں عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے واجب کیا کہ وہ شوہر کی تابعداری کریں، اس کے حکم کو مانیں، اس کی خواہش اور اس کی تعلیم کو ترجیح دیں۔ صرف اس وقت اطاعت نہ کرنا جائز ہے بیوی کا جب شوہر شریعت کے خلاف کوئی حکم دے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم دے، اللہ رسول کے احکام اور فرامین کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہے، اس وقت بیوی پر اس کی اطاعت واجب نہیں، کیونکہ قاعدہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی المعروف۔ اللہ کی معصیت اور گناہ کے معاملے میں کسی شخص کی اطاعت نہیں کی جاتی، اطاعت صرف ان امور میں ہوتی ہے جو امور اللہ رسول کے احکام کے مطابق، یہ شرط ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دنیا، پوری دنیا متاع ہے، پوری دنیا ایک سامان زندگی ہے، اور اس سامان زندگی میں بہترین متاع، سب سے اعلیٰ، وہ المرأۃ الصالحہ ہے، نیک اور صالح بیوی۔ لہذا مرد کے حقوق میں سے اور بیوی کے فرائض اور واجبات میں سے ہے کہ وہ بیوی نیکی اور صالحیت کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شوہر کے ساتھ بسر کرے، تاکہ دونوں کے باہمی تعلق، جیسے میں نے کل تفصیل سے کہا، شوہر بیوی کے حقوق قرآن و سنت کے اوامر و نواہی کے مطابق اگر پوری کرتا رہے حقوق شوہر، تو بیویاں شوہر کی اطاعت و فرما برداری کتاب و سنت کے مطابق کرتی رہیں، تو گھر کی چھوٹی سی سلطنت جنت بن جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شوہر کی خوش نصیبی ہے اور اس کی سعادت ہے جس کو نیک بیوی مل گئی، صالح بیوی مل گئی، وہ بیوی جو عمل میں نیک ہے، وہ بیوی جو صالح ہے، وہ بیوی جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی طبیعت نرم ہے، جو شوہر کے ساتھ معاملت کرتی ہے، جو شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی ہے، جو شوہر کو خوش رکھتی ہے، اس کے لیے گھر کو جنت بناتی ہے، یہ سعادت ہے اس مرد کی۔ اور فرمایا یہ بدبختی ہوگی اس شوہر کے لیے کہ جسے بد مزاج اور بری بیوی مل گئی، کہ جو شوہر کے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک دنگا فساد قائم کر دے اور گھر کے پورے ماحول کو پراگندہ کر دے اور ہر وقت لڑائی جھگڑا کرے اور شوہر کی فرما برداری کو دل و جان اور ذہن سے تسلیم نہ کرے، اور وہ سربراہی جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دی ہے، گھر کی سلطنت پر اس کا انکار کرے، تو پھر گھر میں فساد ہوگا کہ وہ بیوی المرأۃ السوء، بری بیوی ہے، جس کی وجہ سے گھر جہنم بن جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت صوبان روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ای المال نتخذ، ہم کون سا مال حاصل کریں، کس مال کو اختیار کریں؟ آقا علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسا اللہ کا مال ہیں اگر وہ تمہیں مل جائیں تو تمہاری اس سے بڑھ کر سعادت کوئی نہیں۔ اللہ سے مانگو اور کوشش کرو کہ تمہیں یہ 3 چیزیں ملیں۔ فقال لیتخذ احدکم قلبا شاکرا، کوشش کرو کہ تم اللہ کے حضور سے مانگو کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل مل جائے، ولسانا ذاکرا، اور ہر وقت اللہ کا ذکر اور اس کی یاد کرنے والی زبان مل جائے، وزوجتا مؤمنتا، اور نیک اور صالح مومن بیوی مل جائے۔ اور نیک اور صالح مومن بیوی کی علامت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تعین احدکم علی امر الاخرہ، نیک اور صالح بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو صرف دنیاوی امور میں ہی مدد نہ کرے بلکہ دین اور آخرت کے معاملات میں بھی شوہر کی مددگار ثابت ہو، ایسی معاملت کرے کہ دین کا کام کرنا، آخرت کے امور کو آسان کرنا شوہر کے لیے ممکن بنا دے۔ تو اچھی بیوی زوجہ مومنہ اور زوجہ صالحہ، اس کی تعریف آقا علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ شوہر کی مددگار ہو، اور دنیا کے امور کی انجام دہی میں بھی اور آخرت کے امور کے حصول کے آسان بنانے میں بھی وہ اپنی شوہر کی اسسٹنٹ ثابت ہو، معاونت کرنے والی ثابت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر کے ساتھ معاونت کا معنی کیا ہے، وہ کون سا حق ہے شوہر کا بیوی پر کہ جن امور میں بیوی پر شوہر کا معاون بننا، شوہر کی مدد کرنا، شوہر سے تعاون کرنا واجب قرار دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، پہلی حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی، دوسری بھی امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے روایت کی جس کا میں نے بیان کیا، اب پھر امام احمد بن حنبل اور امام نسائی کی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، خواتین سنیں، میری بہنیں اور بیٹیاں توجہ سے سنیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتوں میں سے کون سی عورت بہتر ہے؟ بیویوں میں سے سب سے بہتر افضل اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہتر بیوی کون سی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال التی تسرہ اذا نظر الیہا وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسہا ولا فی مالہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بیوی سب سے بہتر ہے اور اس کی زندگی پر اللہ راضی اور اللہ کا رسول راضی ہے کہ جو ہمہ وقت اپنے شوہر کے لیے خوشی، راحت اور مسرت کا باعث بنے۔ یعنی شوہر جب اپنے کام کاج سے تھکا ماندہ واپس آئے تو وہ اسے ایسی خوشگوار موڈ کے ساتھ ملے، نظافت سے، لطافت سے، اچھی چاہت کے ساتھ، محبت سے، مودت سے اس طرح ویلکم کرے، ایسا استقبال کرے، ایسے چہرے کے ساتھ، ایسے کلمات کے ساتھ، ایسا لباس پہنا ہو کہ شوہر کے بیوی کو دیکھتے ہی اور اس کی پیار بھری گفتگو سنتے ہی اور اس کے استقبال کرنے کا ایک انتہائی پیار بھرا انداز دیکھتے ہی شوہر کو اپنی تھکن دور ہو جائے اور بیوی کو دیکھے تو اسے مسرت اور خوشی اور راحت جاں نصیب ہو جائے۔ جو بیوی اپنے طور طریقے سے، اپنی بول چال سے، اپنے لباس سے، حتیٰ کہ اپنی زیب و زینت سے، اپنی گفتگو سے، اپنی محبت سے، اپنی مودت سے، اپنی خدمت سے، اپنی وفاداری سے، اپنی تابعداری سے جو بیوی شوہر کو فرحت اور راحت اور مسرت اور سکون نہیں دیتی، آقا علیہ السلام کے ہاں اس بیوی کو زوجہ سو کہا کہ وہ بری بیوی ہے، اور اللہ کے ہاں رضا اس بیوی کو حاصل ہے جس سے شوہر اپنی تھکاوٹ کو دور کر لے۔
اب یہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہی حدیث ایک اور مقام پر بھی، اور دوسرا حکم فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، دوسری اس بیوی کی خوبی یہ ہو، اور یہ شوہر کا حق ہے اور بیوی کے واجبات میں سے ہے کہ شوہر جب اسے کوئی کام کرنے کو کہے، حکم دے تو وہ اس کی اطاعت بجا لائے، سرکشی نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، بغاوت نہ کرے، ٹکرائے نہیں، چونکہ ایک نظام سلطنت ہے گھر کا، اس کے حکم کی اطاعت بجا لائے۔ اور یہ بات میں واضح کر چکا ہوں، اطاعت صرف اس وقت واجب نہیں جب شوہر شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کا کہے، قرآن اور حدیث اور اللہ رسول کے احکام کے خلاف کوئی کہے تو اطاعت واجب نہیں، اور اگر اس کی خواہش ہے مگر وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں، اس کی خواہش ہے جو اسے خوشی دیتی ہے، فرحت دیتی ہے، سکون دیتی ہے، مسرت دیتی ہے، مگر وہ شریعت کے بھی تابع ہے اور شریعت کے مطابق ہے، تو اس خواہش کو پورا کرنا اور حکم کی اطاعت کرنا بیوی پر واجب ہے۔ یہ دوسرا حق ہے شوہر کا، اور بیوی کے فرائض میں سے جب شوہر کے لیے استعمال کیا، فرمایا بیوی سے حسن سلوک کرے، بیوی سے بھلائی کرے، بیوی سے شفقت کرے، بیوی پر احسان کرے، بیوی سے محبت کرے، حسن سلوک کا لفظ استعمال کیا۔ اور جب بیوی کا حسن سلوک بیان کرنا چاہا تو فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب وہ حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ تو آقا علیہ السلام نے جن الفاظ کا انتخاب کیا اس نے تعلق کی نوعیت کو متعین کر دیا ہے کہ گھر کی سلطنت کا فرما روا اور حاکم شوہر ہے، بیوی کو اطاعت کرنا ہے، اور شوہر کی ذمہ داری بیوی سے حسن سلوک کرنا، شفقت کرنا، محبت کرنا اور بھلائی کرنا ہے۔ دونوں کے رشتوں کی نوعیت متعین کر دی۔ اور تیسری چیز فرمائی، اور اگر شوہر اسے کوئی بات کہے، عورت اس کی مخالفت نہ کرے، بشرطے کہ وہ بات خلاف شرع نہ ہو، مخالفت نہ کرے، نہ اپنی ذات کے معاملے میں نہ شوہر کے مال کے معاملے میں۔ مثلا شوہر کی خواہش ہے کہ میری بیوی ایسا لباس پہنے، ایسا عبایا پہنے، اچھی زیب و زینت کے ساتھ گھر میں رہے تاکہ اس کا دل خوش ہو، تاکہ اس کی نگاہ باہر نہ اٹھے، گناہ کی طرف رغبت نہ ہو، اس کا دین محفوظ ہو، اس کا ایمان محفوظ ہو۔ یہ شوہر کا حق ہے، اور عورت کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کا ایمان محفوظ رکھے، اس کو اپنی طرف اٹریکٹ رکھے، ایسی خوشگوار بن کے رہے کہ شوہر بری سمت کہیں اور نگاہ اٹھانے کا تصور نہ کرے، اس کی ایسی اطاعت کرے کہ شوہر کی محبت و مودت بیوی کے ساتھ قائم رہے، اس کی نافرمانی سرکشی نہ کرے کہ طبیعت گھر میں مسلسل تعلقات خراب ہوں اور الٹیمیٹلی شوہر باہر گناہ کی طرف راغب ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نکتے کو پھر ارشاد فرمایا جسے حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیرا لہ من زوجۃ صالحہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد، اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کے بعد مومن کو کسی اور شے سے اتنا فائدہ نہیں پہنچتا دنیا میں جتنا نیک اور صالح بیوی سے پہنچتا ہے۔ اور فرمایا وہ نیک اور صالح بیوی شوہر کو کس طرح فائدہ پہنچاتی ہے، وہ اس کے دین کی رکھوالی بن جاتی ہے، شوہر کے ایمان کی رکھوالی بن جاتی ہے۔ ان امرہا اطاعتہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اسے حکم کرے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے، تابعداری سے پیش آئے، اطاعت گزاری سے پیش آئے، خدمت گزاری سے پیش آئے، محبت اور مودت سے پیش آئے، مزاج اور طبیعت کو نرم رکھے، لباس کو صاف ستھرا پیارا رکھے، طبیعت میں مزاج شخصیت میں طہارت و نفاست رکھے، زیب و زینت اپنائے۔ یہ سارے حقوق عورت کے ہیں مگر شوہر کے لیے، اور شوہر کے حقوق میں سے ہے کہ وہ زیب و زینت اور یہ سب کچھ اپنے شوہر کے لیے کرے تاکہ شوہر کو فرحت اور مسرت اور راحت اور رغبت نصیب ہو اور قائم رہے بیوی کی طرف۔ اور دوسری بات آقا نے فرمائی وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سرت ہو،
اس طرح بن سنور کے رہے